اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے پاکستان کی جو بیسک ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے, چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے ہیں یا عام ایک پاکستان میں رہنے والے ایک شہری کے ہیں. تو آج بھی کچھ ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہم نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا ہے. ایشوز پہ بات کرنے سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس کمیونٹی کا ایک معتبر نام جناب آصف سمسم صاحب. آپ کا تعلق ہے ساؤتھرن ریجن سے, آپ آباد کے بھی سابق عہدیدار رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما محترمہ سرینا خان. محترمہ بہت شکریہ آپ کا بھی. آصف صاحب, بغیر کسی تاخیر کے, بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ بزنس کمیونٹی, مطلب میں کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. بہت سارے پروجیکٹ میں وفاق اور سندھ آپ کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں. کیا ہوا کہ بہت ساری اسکیموں کے دعوے کیے گئے, کہاں ہیں وہ ابھی, کس حالت میں ہیں, اپروولز کے معاملات تھے وہ کہاں پہنچے, ابھی کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے سوالات ہیں آپ کے, یہ جو آپ نے کیے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں آپ کو جواب دے سکوں. پہلی بات تو یہ کہ جو پیکیج اناؤنس کیے گئے اپریل میں, ان کی بات چلی, مئی میں جا کے اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی, اور اس میں 3 چیزیں تھیں. ایک تو تھا لو کاسٹ ہاؤسنگ, جو 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے, وہ اس حوالے سے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ تھی. چونکہ لازمی 50 لاکھ گھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, جس کو افورڈیبل ہاؤسنگ بھی ہم کہتے ہیں. اور یہ آباد کا ہی ایک وہ تھا, آئیڈیا تھا, جس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹیک اپ کیا, اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ آ کے اس پہ کام کریں گے, انہوں نے کام کیا, نو ڈاؤٹ. دوسرا تھا ٹیکس اصلاحات جو ہمیں ملنے تھے, یعنی جو ہماری انڈسٹری کے لوگ ہیں, جو بلڈرز ہیں, ان کے لیے ٹیکس اصلاحات کا ایک پیکیج, ان کو پیکیج کا نام دیا گیا, جبکہ ہم تو نارمل جو ہماری نیڈ تھی وہ ہم نے ان کو ہائی لائٹ کی تھی, اور وہ چیزیں انہوں نے اناؤنس کی تھیں. اور تیسری بات تھی ایمنسٹی کی, کہ انہوں نے یہ کال دی تھی کہ جو بھی لوگ جن کے ڈکلیئرڈ نہیں ہیں جو پیسے, وہ اگر اس سیکٹر میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے تو ان سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا, لیکن وہ کنڈیشنل تھی. کنڈیشنل اس حوالے سے تھی کہ 6 ماہ میں اس کو, یعنی دسمبر 31 تک ان کو پروجیکٹ شروع کرنے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ایلیجیبل تھے یا وہ ایکسیپٹیبل تھے ایف بی آر کے اندر, کہ ان کی سورس آف انکم وہ نہیں پوچھی جائے گی. اور میں, چونکہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکس ہو جاتی ہیں, تو وہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی جو ریسٹرکشنز ہیں یا آئی ایم ایف کی ہیں, ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ بھی اناؤنس کرنا یہ بہت بڑی بات تھی کسی گورنمنٹ کے لیے, کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. لیکن چونکہ کووڈ کے معاملات, پوری دنیا کی انڈسٹری جو ہے وہ ڈاؤن تھی, اور سب کو یہ فکر تھی کہ یہ کووڈ کہاں تک ان کو ڈیمیج کرے گا, اور اگر وہ ڈیمیج ہو گئے تو وہ کیسے دوبارہ جو ہے وہ شروع کر سکیں گے اپنی انڈسٹری کو یا لوگوں کو روزگار کے حوالے سے. تو اس سینیریو میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی بات کوئی پرائم منسٹر کسی بھی ملک کا ہو تو وہ نہیں ہو سکتی تھی, جو انہوں نے اس ٹائم کو جس طریقے سے انہوں نے ایمنسٹی دی. لو کاسٹ ہاؤسنگ تو خیر چلنا ہی تھا, اس کا کووڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ ساری چیزیں اناؤنس تو ہوئیں, لیکن اپریل سے تمام معاملات چل رہے تھے. آپ کے ہی بہت سارے جو ریپریزنٹیٹو ہیں ان کی طرف سے بھی بہت ساری اسٹیٹمنٹ دی گئیں کہ بہت کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. وہ جو ٹارگیٹ تھے وہ تمام اچیو ہوئے, یا بھی کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے, یا کچھ کہتے ہیں سب, یا یہ بھی کرٹیسزم ہو جائے گا اور یہ بھی تنقید کی نظر پروجیکٹ جائیں گے, اتنے سارے اپروول رکے ہوئے ہیں, آئیں گے تو اتنے ارب کا بزنس ہو جائے گا, اتنی امپلائمنٹ ہوگی, اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں, اپریل میں جو آپ نے کہا کہ جب یہ پیکیج کی بات ہوئی اور پھر اناؤنس ہوا, اور جیسے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے جو دیکھا وہ انہوں نے بات کی. انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. کافی پروگرامز ہم نے کیے ہیں ٹی وی پہ, جس میں ہم نے نشاندہی کی تھی کہ یہ, لیکن جو آپ نے کہا وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے. جی بالکل وہی ہوا جو ہم نے اپریل میں اپنے تحفظات بتائے تھے. آج دسمبر کے بعد خود گورنمنٹ نے یہ ساری باتیں کی کہ وہ چیزیں نہیں ہوئی جو انہوں نے کہی تھی ہونی ہے. اور جبکہ ہم نے اپریل میں کہا تھا کہ اگر وہ آن بورڈ لیتے کراچی چیمبر کو, کیونکہ دیکھیں کراچی کی بات ہے, ہم نے جو تحفظات تھے ہمارے وہ
شروع سے یہی تھے کہ کراچی اس کا حصہ نہیں بنے گا, حیدرآباد اس کا حصہ نہیں بنے گا, سکھر اس کا حصہ, جو سندھ کی میں بات کروں سندھ اس کا حصہ نہیں بنے گا. اچھا کیوں نہیں بنے گا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بنے گا. ہم تو اس پہ ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اگر وہ مشاورت میں اگر ان لوگوں کو بھی لیتے جو اس تکلیف کو جانتے ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں, تو یہ بات میں سمجھتا ہوں 5-6 مہینے پہلے ہی محسوس کر لی جاتی ہے اور اس پر کام کیا جاتا ہے کہ اس کو کیسے آسان بنایا جائے. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو چیف سیکرٹریز کے لیول پہ ہے, جو ہفتہ وار میٹنگ ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر اتنا فوکس ہے اس انڈسٹری پہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور سندھ گورنمنٹ, یعنی میں فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ کی بات کروں, کہ اگر ایک کوارڈینیشن نہیں ہوگا تو 18ویں ترمیم جو ہم بات کرتے ہیں اس میں یہ صوبے کا حق ہے کہ وہی ڈیسائیڈ کرے گا ان اپروولز کو, وہی ڈیسائیڈ کرے گا ان NOCs کو. تو وہ ساری چیزیں آپ کو پہلے اس پہ ہوگا. بالکل اس پہ وفاق سے بھی میں لوں گا. محترمہ سرینہ خان, آپ وفاق کی نمائندہ ہیں, ایک کولیشن کا فقدان دیکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں کہ آپ سندھ سے وہ اچھا تعلق نہ بنا پائے. 18th امنڈمنٹ کے بعد لینڈ ان کے پاس ہے, تو جب تک یہ اچھے روابط نہیں ہوں گے تو یہ جتنے پروجیکٹس ہیں یہ تو تاخیر کا شکار ہوتے رہیں گے. دیکھیں پہلے تو وعلیکم السلام اور تھینک یو سو مچ اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کا. دوسرا یہ کہ بالکل دیکھیں آپ کا سوال جو ہے نا وہ اگر ہم وفاق کا مطلب ہوتا ہے ملک گیر پالیسیز بنانا پہلے تو, ٹھیک ہے نا, تو وہ بنی, ٹھیک ہے. اب بالکل صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر, جیسے کہ ظاہر سندھ میں ہماری ہے اپوزیشن ہے, اور دیکھا جائے تو ایک جگہ بیٹھ کر اور باہمی تعاون سے بات کرنی چاہیے. اور ہماری طرف سے تو سارے ڈورز اوپن ہیں, بٹ وہی بات ہے کہ اب جیسے یہ ایک پی ڈی ایم کے نام پر ایک الائنس بنایا گیا اور ایک بلا وجہ کی مخالفت جس کا کوئی ایجنڈا, ایک سنگل ایجنڈا نہیں ہے. اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ رکاوٹیں ملکی ترقی میں پیدا کرتی ہیں, اور جو ہمارے جو ورکنگ کوارڈینیشنز ہیں نا اس کو بھی پرٹیکولرلی پوچھوں کہ ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کے جو تحفظات ہیں, جو بزنس کمیونٹی کے تحفظات ہیں, وہ حکومتوں کی اس اچھے ریلیشن نہ ہونے کی نظر ہوتے ہیں. جو کام 1 سال میں ہونا تھا وہ 3 سال بعد ہوا. ان چیزوں کے لیے آپ کی کوئی وفاق کی کمیٹیاں آ کے سندھ چیف منسٹر سے بات کریں, کم از کم ان کو تو ریلیف دیں. یہ معیشت کا جو پہیہ ہے مطلب یہی تو لوگ رن کر رہے ہیں. بالکل وے فارورڈ کیا جاتا ہے, ہر بات ہر دفعہ ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنے کی بات بھی ہوتی ہے وفاق کی طرف سے. مگر وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ تنقید برائے تنقید کی جب ایک سیاست ہوتی ہے اس میں ترقی کا جو پہلو ہوتا ہے وہ بہت نگلیکٹ ہو جاتا ہے. تو ہم تو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جیسی کی طرح جو KPK میں جیسے ہو رہا ہے یا جیسا کہ پنجاب میں ہو رہا ہے, اور جو بلوچستان کی طرف جیسے ظاہر باہمی تعاون کے ساتھ ہم آگے بڑھے جن چیزوں کے اوپر, تو وہ سندھ میں بھی ہوں. لیکن یہ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے بیسکلی. تو رکاوٹیں جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں, اور اس کے اندر بہت ضروری ہے دیکھیں عوام کے لیے, اور ان کی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دہائیوں میں کتنا کام ہوا ہے, نہیں ہوا ہے نا. سندھ کا اگر خاص طور پہ آپ اندرون سندھ کا حال دیکھ لیں, حیدرآباد کا دیکھ لیں, آپ اس کے اندر چلے جائیں اور زیادہ لاڑکانہ ہی چلے جائیں اگر آپ چلیں, تو وہاں آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے. بالکل جیسے کہنا چاہیے تباہ کن صورتحال ہے. تمام چیزوں کی انڈسٹریز کی بھی ظاہر اکانومی کے اندر بھی پھر وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر پاتے یا وہ کر پاتے. تو بیسک بنیادی انفراسٹرکچر دینا از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے لیے جو ہے نیک نیتی بہت ضروری ہے. اور فنڈز دیکھیں جس بھی صوبے 18ویں ترمیم کے لحاظ سے آبویسلی جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا وہ پھر سندھ گورنمنٹ پر ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق لیڈ کر رہا ہے, وہ پورے ملک میں آپ کا اسٹیک ہے, پورے ملک کو آپ آن کرتے ہیں, صوبے بھی آپ کے ہی ہیں. آپ کیوں نہیں وہ مطلب گورنر صاحب آپ کے بیٹھے ہیں, اگر یہاں پہ آج سندھ کے نمائندے ہوتے تو وہ آپ پہ تنقید کرتے, آپ ان پہ تنقید کرتے. اس میں ایک عام آدمی کا نقصان ہے اور بزنس کمیونٹی کے بہت سارے پروجیکٹ اس نظر ہو رہے ہیں. اس پہ آپ کا مجھے ایک کمپلیٹ آنسر نہیں آ رہا ابھی تک کہ یہ کب مسئلے حل ہوں گے. نہیں دیکھیں قانون کے اعتبار سے بال از ان سندھ گورنمنٹس کورٹ, ٹھیک ہے. آئینی مطلب جو ترمیم ابھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ان کے اس پر ہے. بہت ساری چیزیں ٹیبلوں پر آ کر دیکھیں, آپ
نیوز چینلز پہ جا کر بیٹھ کر بات کرنا اور ہوتا ہے, پریس کانفرنسز کرنا اور ہوتا ہے, اور جب ٹیبل پر بات آتی ہے تو ڈاکیومنٹیشنز کے اندر جو اپروولز یا جو سگنیچرز یا جو فنڈز کا جو ایک فلو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہ سندھ گورنمنٹ کی ٹیبلز پر آ کر رک جاتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ ہو انکلوڈنگ کنسٹرکشن جو کہ اس وقت آپ کا فوکس ہے. میں تو ظاہر ہے آپ کو ایک اوور آل پکچر دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب, اس سے کتنا مطمئن ہیں آپ وفاق کے اس آنسر سے کہ سندھ میں وہ کام نہیں ہو پاتا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کو بری و ذبح قرار دیا جائے کہ آپ نہیں کر رہے, تو آپ کوئی ایڈوائز دیں گے کہ آپ, کیونکہ ایک ہمارا کلیدی ایک جیسے کہتے ہیں نا رول ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگوں کے مسائل میں کیسے حل ہوں گے؟ کون سے ایسے اچھے لوگوں کو آنا چاہیے جن پہ دونوں طرف کا اعتماد ہو اور وہ آ کے ان مسائل کو حل کریں؟ دیکھیں, میں جو ہماری بہن نے کہا بھی, دیکھیں یہ ان کا اپنی رائے ہے, پی ٹی آئی کی وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. ہم لوگ تو سیاسی لوگ نہیں ہیں, نہ ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے نہ گول ہے. ہم تو وہ ہڈلز, کیونکہ ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہم تو ان ہڈلز کے بارے میں, کیونکہ ریئلٹیز ہمارے پاس ہیں, ہم گراؤنڈ پہ ہیں, ہم نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ کریں نہ کریں ان کی اینڈ پہ ہم کوئی بائی فورس نہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں, نہ ہم کوئی اتھارٹی ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے, پاکستان میں جو روزگار کا جو معاملات ہیں وہ چلیں, انڈسٹریاں چلیں, تو کیوں نہیں ہم نے جب نشاندہی کی آپ کو اپریل مئی میں کہ ہمارے تحفظات ہیں, تو فیڈرل نے کیوں ٹیک اپ نہیں کیا اس کو؟ انہوں نے نہیں کیا ٹیک اپ. ٹھیک ہے, آج وہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں, تو ہم تو اس وقت یہ بات کر رہے تھے 7-8 مہینے پہلے. آپ لیٹ ہو گئے نا, آج فروری ہے, میں مئی کی بات کرتا ہوں, 8-9 مہینے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیوں نہیں انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے ایشوز کیا ہیں, یہ بات مختلف چینلز پہ چلتی رہی, ایمنسٹی مل گئی ہمیں کوئی ریلیف مل گیا. ہم نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایمنسٹی ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا پیسہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ وائٹ ہو جائے, یعنی وائٹ سے مراد وہ سسٹم میں یا اکنومی کے سرکل میں آ جائے, تو ان کو ایک اپورچونٹی دی حکومت نے کہ وہ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں. اور وہ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ اس سیکٹر, یہ جو فوری ایس او پیز کم ہے ہمارے کووڈ کی, اور جو فوری جو ایک روزگار جنریٹ کرنے کا جو ہے یہ ہاؤسنگ کنسٹرکشن سیکٹر ہے, تو انہوں نے صحیح فوکس کیا, بہت سارے اس میں شعبے, جی صحیح فوکس کیا, اور انہوں نے یہ جو اپورچونٹی دی وہ بالکل صحیح دی. بلکہ ہم تو اس سے بڑھ کے ہم نے ہمیشہ کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ٹیکسٹائل کو دینا چاہتے ہیں, آپ آٹو سیکٹر کو دینا چاہتے ہیں, تو یہ ان کو بھی اپورچونٹی دیں. ہم نہ اس کا حصہ تھے نہ ہم اس کا حصہ ہیں. ہم تو ریگولر, ہم آباد کے ممبر ہیں, ہم لائسنسی ہیں, ہم سارے وائٹ منی پہ کام کرتے ہیں. ہم نے تو ویلکم کیا ان کی اس پیکیج کو کہ جو بھی آئے ہمارے سیکٹر میں کام کرے, ورنہ کمپٹیشن کے ٹائم میں کون اپنے سیکٹر میں کسی کو جگہ دیتا ہے. ہم نے تو اس کو ویلکم کیا, مگر یہ پرسپشن غلط گیا لوگوں کے پاس کہ ہمیں کچھ مل گیا. ہمیں کیا چاہیے؟ میں آپ کو اگر آپ موقع دیں تو میں 2-3 پوائنٹ کی نشاندہی, صرف 2-3 کی نشاندہی کروں گا. ہمیں چاہیے ایف ٹی آر. یہ 3 سال پہلے تھا ہمارے پاس, 3-4 سال پہلے, مگر ختم ہو گیا. پھر جب یہ پیکیج آیا جو انہوں نے پیکیج کا نام دیا, ہم اس کو, میں تو پیکیج نہیں سمجھتا, تو میں تو اصلاحات سمجھتا ہوں کہ اچھی طرف. لیکن آپ کے ہی ریپرزنٹیٹیو جو ہیں آباد کے, بہت سارے لوگوں نے کہا بہت اچھا پیکیج ہے, اس کو ہم خوشائن کہتے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے, انہوں نے خوشائن کہا, ہم بھی خوشائن کہتے ہیں, لیکن ہم نے ساتھ میں یہ ضرور کہا کہ یہ پیکیج جو ہے یہ کسی جو ایمنسٹی ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے ہے. یا وہ پیسہ جو ہمارے اکنومی کے سرکل میں نہیں ہے وہ اگر آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ویلکم بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے مسئلے حل ہو گئے, آنیسٹلی آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. کراچی باہر تھا, باہر ہے, اور ہمیں نہیں پتا وہ کب تک باہر رہے گا. چونکہ دیکھیں ہمارے پاس ڈومائن ہے کراچی چیمبر میں, ہاؤسنگ کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ کا. میں پہلے چیئرمین تھا, اب میں ایڈوائزر ہوں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ کراچی کہاں کھڑا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم بتائیں کہ کراچی میں کیا ڈیفیکلٹیز ہیں. نو ڈاؤٹ کہ لاہور میں انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو 45 دن کی این او سی کی بات کی تھی. یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے کر کے دکھایا. کے پی کے میں انہوں نے مشکلات آسان کی, اسلام آباد میں کافی چیزیں ٹھیک کر دی ہیں, کافی چیزیں ابھی ہونی ہیں. لیکن سندھ میں وہ ساری چیزیں وہیں کی وہیں ہیں. جیسے دیکھیں, میں اب پہلے فیڈرل کی بات کر لیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی فیڈرل اور پروونس.
FTR تو फेडरल की एंड पे है ना, फिक्स टैक्स रिज्यूम जो है वो FBR हैंडल करती है। हमारी एक डिमांड शुरू से थी कि FTR को जो है उसको टाइमलाइन ना करें। FTR कोई बेनिफिट नहीं है, FTR कोई सब्सिडी नहीं है, FTR कोई एमनेस्टी नहीं है। FTR आसानी पैदा करता है। एक प्रोजेक्ट जब आप बनाना शुरू करते हैं तो उसकी अप्रूवल पे आपको पता होता है कि FBR को इतना टैक्स देना है और वो 4 किस्तों में उसको डिवाइड कर ले और वो उस तरीके से FBR को वो पे करता है, जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का राब्ता नहीं होता। तो ये तो पूरी दुनिया में आइडियल है। ठीक है, बात ठीक है। मैं आसिफ साहब, मुझे एक ब्रेक मिनट 2-3 चीजें थी। एक पॉइंट ये था जो हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए था। दूसरी बात, क्योंकि हमारा तो हम इसी चैनल पे ही आपको बता सकते हैं कि हमारी क्या चीजें हैं जो सही हो सकती हैं। दूसरी बात, हमने कहा कि जो बायलॉज के हवाले से जो मामलात हैं, चाहे वो नए बायलॉज प्रपोज किए, आबाद ने प्रपोज किए और सारी चीजें वर्किंग करके तमाम स्टेक होल्डर के साथ वर्किंग करके वो सिग्नेचर होने थे 14 अगस्त को, और वो कैंट के बायलॉज रुके हुए हैं। वो तो फेडरल की जिम्मेदारी है ना, उसमें तो सिंध गवर्नमेंट नहीं ठीक है। मुझे ऐसा ब्रेक का कहा जरा। ब्रेक के बाद वफाक से जरूर पूछेंगे कि आप किस कदर कामयाब हो रहे हैं और सिंध में इन चीजों का काम क्यों नहीं हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।